ہے نبی سے محبت کا دعویٰ جسے ان کی اولاد سے دشمنی چھوڑ دے، گر شفاعت پیمبر سے درکار ہے، ان کے اغیار کی دوستی چھوڑ دے۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید ذوالفقار حسین جعفری IMTV پر پروگرام عزاداری اور ہماری یادیں لے کر حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج پوری دنیا میں جشن مولود کعبہ منایا جا رہا ہے۔ ہر جگہ محافلیں، مشاعرے، منقبت کا پروگرام جاری ہے۔ علماء حضرات سیر حاصل گفتگو کر رہے ہیں مولا علی کے اوپر۔ تو ہم نے جو آج یہ اپنا پروگرام سجایا ہے، اس میں سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں آپ سے۔ میرے پہلے مہمان ہیں جناب علی عرفان خان صاحب، جو شاعر اہل بیت ہیں اور ان کا شمار ٹورنٹو کے اساتذہ شعراء میں سے ہوتا ہے، اور بہت ہی عمدہ اور منفرد انداز کی شاعری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے میرے مہمان ہیں جناب رضی جعفری صاحب۔ رضی جعفری صاحب بھی شاعر اہل بیت ہیں، اور ٹورنٹو کا کوئی بھی مشاعرہ ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اور بہت ہی منفرد انداز سے اور ایک خاص لہن میں یہ اپنا کلام پیش کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ تمام حضرات کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جناب رضی جعفری صاحب کا تعلق خانوادہ شہید سبط جعفر سے ہے۔ بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس پروگرام میں لوگوں کو آگاہ کر دوں۔ ہمارے تیسرے مہمان جو ہیں وہ جناب ذوالفقار حیدر صاحب ہیں۔ یہ ماشاءاللہ عزادار ہیں، لکھنؤ سے ان کا تعلق ہے، اور بڑی عزاداری پر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ تو اس پروگرام میں ان سے بھی استفادہ لیں گے۔ اور آخر میں میرے بھائی، میرے چھوٹے بھائی کہوں گا، نیئر بھائی، یہ میرے مستقل مہمان ہیں، میرے ہر پروگراموں کے مہمان ہوتے ہیں، اور جب بھی یہ میرے پروگرام میں ہوتے ہیں تو مجھے ڈھارس سی بندی رہتی ہے کہ اگر کہیں میں پٹری بدلنے لگوں تو یہ مجھے سنبھال لیتے ہیں۔ اور ان کا ایک بہت عرصہ پاکستان میں کراچی میں عزاداری سے منسلک رہا ہے، عزادار تنظیموں سے، شعراؤں سے، علماؤں سے بہت ہی قریبی تعلق رہا ہے، اور کراچی کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ بہت شکریہ تو ذوالفقار۔ سب سے پہلے تو میں تمام مومنین و مومنات، حاضرین و ناظرین، اور تمام قائم ٹی وی دیکھنے اور سننے والوں کو اپنی جانب سے اور قائم ٹی وی کی جانب سے جشن مولود کعبہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں جناب علی عرفان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ اپنی اس جشن کے سلسلے میں اپنی کوئی پرانی یادیں تازہ کریں۔ جی عرفان بھائی۔ السلام علیکم ذوالفقار بھائی اور قائم ٹی وی وعلیکم کے السلام۔ سامعین اور ناظرین، آپ سب کو مولود کعبہ کی آمد مبارک ہو۔ میرا تعلق حیدرآباد دکن سے ہے، اور اس شہر کے جو محفلیں ہوتی ہیں مولود کعبہ کے سلسلے میں، اس سلسلے کی ایک یاد میں یہاں پر آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہر جگہ کی اپنی ایک کچھ روایات ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو حیدرآباد کا ایک ہے، رجب میں جو ایک ہوتا ہے جسے سندل کہتے ہیں، ہو سکتا ہے دوسرے مقامات پر بھی ہوتا ہو، مگر یہ حیدرآباد میں یہ ایک محلہ ہے دارالشفا، وہاں سے یہ ایک نکلتا ہے سندل، اور یہ پہنچتا ہے حیدرآباد کا ایک اور بہت مشہور مقام ہے اور زیارت گاہ ہے، کوہ مولا علی۔ اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں اس کوہ مولا علی پر جو درگاہ ہے، وہاں پر ایک
पत्थर पर मौला अली के हाथ का नक्श है, जिसके ताल्लुक से यानी काफी असनाद मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, तो ये जो संदल होता है ये 16 रजब को निकलता है, इस मुनासिबत से कि जो रिवायतें हैं हमारे पास के मौला की विलादत 13 रजब को हुई थी, मगर शहजादी फातिमा बिनते असद काबे से बरामद 3 दिन बाद हुई थी जब रसूलुल्लाह तशरीफ लाए थे। जी, तो जी। उसी मुनासिबत से 16 रजब को ये निकलता है और वो हमारे ही मोहल्ले से निकलता था, और हम जब अपने लड़कपन में इसमें शामिल होते थे, और ये जो है वहां से और कोहे मौला अली का फासला तकरीबन 20 किलोमीटर का फासला है। और वो बाद मगरबैन एक छोटा सा जश्न होता था जिसमें मनकबत खान हजरात मनकबत पेश करते थे। फिर वहां से ये निकलता था संदल, एक यानी कश्तियां होती हैं जिनमें फल फूल और मिठाइयां वगैरह लेके ये जाते हैं कोहे मौला अली, यानी और तमाम रात का ये सफर होता है, सब पैदल चल जाते हैं वहां तक। तो जैसा मैंने कहा तकरीबन 20 किलोमीटर का फासला ये पैदल तय होता है। और फिर जब वहां कोहे मौला अली पर पहुंचते हैं तो जब पहुंचते हैं उस वक्त तक यानी फजर का वक्त हो जाता है। तो फजर के बाद फिर वहां पर एक जोरदार जश्न होता है जिसमें मनकबत खान हजरात और शोरा भी अपना कलाम पेश करते हैं, और फिर उसके बाद नाश्ते का एहतमाम होता था। और ये मेरे बचपन, बल्कि हम इसका सिलसिला अपने वालिद से भी सुनते आ रहे हैं, यानी कम से कम ये 60-70 साल पुरानी ये रिवायत है जो आज तक भी कायम है ये। और ये जो रात का सफर होता है, रात के अंधेरे में ये संदल की कश्तियां और साथ में जो है ना शमें जलाए हुए लेके ये सब लोग पैदल जो सफर करते हैं, वो माहौल बड़ा ही खूबसूरत और इतना हसीन होता है कि उसकी यादें बहरहाल अपने साथ, मेरे साथ आज तक भी हैं। जी इरफान भाई, मैं आपसे ये मालूम करना चाहूंगा कि ये सिलसिला अभी भी चल रहा है, आपको कुछ मालूमात है कि या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अभी भी चल रहा है। अच्छा, फर्क सिर्फ इतना आ गया है कि अभी जो है ना कुछ ये यानी दो तरह से लोग जाते हैं। कुछ लोग जो है ना अपनी गाड़ियों में चले जाते हैं और पैदल जाने वाले अभी भी पैदल जाते हैं। अच्छा। पहले सभी लोग पैदल जाया करते थे। जी, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ और आपसे फिर दोबारा और दूसरी यादें शेयर करेंगे। मैं चलता हूँ जनाब मोहतरम रजी जाफरी साहब के पास कि रजी भाई, आप जरा कुछ बयान कीजिए अपने बचपने की कुछ यादों को जो इस जश्न के सिलसिले में होती थी। जी, सलाम अलैकुम तमाम नाजरीन और जो नाजरीन नहीं है, सामीन हैं, उनको भी मेरा सलाम पहुँचे और जश्न मौलूद काबा की बहुत बहुत मुबारकबाद। कायम टीवी का भी शुक्रगुजार हूँ कि मतलब उसने ये प्रोग्राम ख़ासतौर पे मुनक़िद किया और उसमें मुझे भी गोया ये इज़्ज़त अफजाई है। ज़ाहिर है कि मौला अली के से मुतालिक कुछ बात करना जो है वो ये तो बहुत ही बड़ी सादत से बड़ी सादत क्या हो सकती है भला। जुल्फ़िकार भाई, ये मैंने पाकिस्तान छोड़ा जनवरी सन 74 में मैंने पाकिस्तान छोड़ा था। तालिब इल्म की हैसियत से गया था नॉर्वे। उससे पहले ये कि हम जहाँ रहा करते थे, हमारा जिस मोहल्ले में हम रहते थे, ये एक बड़ा हुस्न इत्तेफाक और एक बड़ी अच्छी एक गोया चीज़ थी कि वहीं पर एक बेगम बुखारी साहिबा मतलब रहा करती थी, और महमूदा बाकर वो रहती तो वहाँ नहीं थी लेकिन वो दूसरी जगह रहा करती थी। आपने यकीनी तौर से उनका नाम सुना होगा। जी, नाम सुना है मैंने। खासतौर पे बेगम बुखारी को तो यानी औरतों को कहा जाता था कि वो औरतों की रशीद तुराबी है, मतलब वो जो मकाम यानी रशीद तुराबी, ज़ाहिर है कि उनकी तो खैर क्या बात थी, क्या थी, बिल्कुल अपनी तौर पे बिल्कुल वन ऑफ ए काइंड शख्सियत थी रशीद तुराबी साहब की। लेकिन यानी जो उनको मलिका हासिल था और जो उनको शोहरत खतीब और आलिम की हैसियत से आती थी रशीद तुराबी साहब को, वो औरतों में मतलब वो बेगम बुखारी को और महमूदा बाकर को आती। तो वो क्योंकि खासतौर महमूदा ये आपके बेगम बुखारी हमारे ही मोहल्ले में रहती थी और मेरी वालदा भी ज़ाकरी कर लेती थी, तो शायरी का भी उनको शौक था, शेर व सुखन का भी, तो शेर भी मतलब अपना कह लेती थी वो। तो वहाँ पर और उसी मोहल्ले में कुछ ऐसे अफराद भी जो थे जिनका ताल्लुक
अमरोहे से था। अच्छा। तो अभी अली इरफान साहब जिक्र कर रहे थे, मतलब वो इसमें मेरे ख्याल से दो राय नहीं होंगी कि जो जिस अंदाज से और जिस मतलब जोश और वलवले से हैदराबाद दक्कन यानी हिंदुस्तान के हैदराबाद में और अमरोहे के अफराद जिस अंदाज से मतलब मनाते हैं, मतलब ये मौला अली का जश्न जो है, वो मैं समझता हूँ कि कम ही दूसरे इलाके के लोग उसका मुकाबला शायद कम ही कर सकते हैं। तो वहाँ जो खासतौर पे एक फैमिली थी वहीं अमरोही की, वो तो बिल्कुल ही हमारे तीसरे चौथे मकान रहती थी, वो मौला अली के जश्न के मौके पे और इमाम ज़माना के जश्न के मौके पे वो चरागा किया करते थे। यानी वो अपने पूरे घर को वो सजाते थे और खासतौर पे खिड़कियों पे उसमें वो दिए, जिसे कहते हैं ना दिया टाइप का चिराग, समझ वो मट्टी के दिए होते थे। जी तेल से रख के मतलब वो रात को मतलब अपना रात से वो जला देते थे मगरिब से, और वो सुबह तक मतलब वो जलते रहते थे। जी हाँ बिल्कुल। तो ये वहाँ और ज़ाहिर उनको देखा देखी कुछ और लोग भी करने लगे थे, लेकिन जिस अंदाज से वो किया करते थे वो फैमिली, वो वाकई में मुझे अभी तक भुलाया नहीं जाता हूँ। तो उनका वो अंदाज जो था बिल्कुल, और फिर सब वो मिलके कब्जारी को, उनकी औरतें भी और वो मर्द बच्चे लड़के, यहाँ तक के अहले सुन्नत हजरात भी, दूसरे मसालिक के लोग भी, मतलब उसमें जो खास खुश अकीदा थे वो भी मतलब वहाँ शामिल हो जाते थे। वहाँ नजर न्याज, उन्होंने नजर पकाई हुई है, वो मतलब आके खा रहे हैं, शरबत बनाया हुआ है वो बांट रहे हैं, और बड़ी यानी खुशी का ऐसा माहौल होता था कि मतलब उसमें बड़ा जो है वो दिल खुश होता था। अच्छा, ये वो उसमें मेरी वालदा की खास तौर पे आदत थी कि वो बचपन से ही जैसे मुझको भी अपना कुछ लिख के दे दिया, मैं बहुत छोटा था, मुझे और शहीद सिफ्तियावर तो खैर मुझसे 8-9 साल छोटे थे वो भी बिल्कुल, वो तो समझिए 3-4 साल के थे, तो उन्होंने या मेरे मामू मरहूम वो भी शायर थे, यानी उनके शहीद सिफ्तियावर वाले, वो कुछ लिख के दे दिया। तो वहीं पर ही अपना वो बच्चों के खास तौर पे वो बच्चों का अलग से बैठ के मिलाद सा वहाँ मतलब वो पढ़ रहे हैं, मैंने कुछ पढ़ दिया, और मोहल्ले के कुछ बच्चे थे 2-3 जरा, उनको भी शौक था, वो मतलब पढ़ दिया करते थे। अच्छा, जो एक खास चीज जो मुझे इस वक्त याद आ रही है, वो जश्न मौलूद काबा, 1400 साला जश्न मौलूद काबा वो हुआ था वहाँ रिजविया कॉलोनी में। आप जी पता नहीं आपको वो याद होगा या नहीं? मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। उसमें मौलाना मौलवी इस्माइल देवबंदी साहब जो है उनकी तकरीरें होती थी, और उसी जगह सिकंदर मिर्जा उस जमाने में सदर था, तो वो भी आया था एक कलाम पाक का मुताला करने। मुझे यूं याद है कि वो इतना रश होता था उस जमाने में कि रिजविया में जो शामियाने लगा कर जितनी भी अंजुमनें थी, उन्होंने चाय के स्टॉल लगाए हुए थे। जी बिल्कुल, चाय के स्टॉल लगाई थे, आए और मुफ्त में चाय पिए। मैं आपकी बात से फिर आगे और बढ़ता हूँ, वो ये कि हम आपकी बात से और जनाब इरफान साहब की बात से हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि गो के ये जश्न का मतलब ये है कि तरीक़ेकार अब बदल गए हैं, मगर जश्न और ज्यादा तवाना और कवी हो गया है आजकल के दौर में। जैसे आपने बताया कि पहले दिए इस्तेमाल होते थे, तो अब उसकी जगह लाइटिंग ने ले ली है। सही बात है जी। तो इसी तरीके से वो हो गया है। अब मैं नैयर भाई के पास चलूंगा, चूंकि आप भी कराची से हैं और नैयर भाई भी कराची से हैं, तो उनसे इसको मरबूत करेंगे इस प्रोग्राम को, और फिर लखनऊ चलेंगे। जी नैयर भाई, इससे पहले कि आप शुरू करें, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ जी, ताकि आपके कलाम में रखना ना पड़े। जी नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। का दावा जिसे उनकी औलाद से दुश्मनी छोड़ दे, है नबी से मोहब्बत का दावा जिसे उनकी औलाद से। जी, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आपने अभी तक जनाब अली इरफान साहब से पुरानी यादें सुनी, रजी जाफरी भाई से अपनी पुरानी यादें सुनी। अब मैं मोहम्मद अब्बास नैयर भाई से गुजारिश करता हूं कि वो कुछ अपनी यादें शेयर करें। जुल्फ़िकार भाई,
اور شرکا ہے ہماری گفتگو، تمام ناظرین السلام علیکم۔ جشن مولود کعبہ آپ سب کو مبارک ہو۔ ابھی علی عرفان بھائی اور رضی جعفری بھائی ہمارے محترم گفتگو کر رہے تھے اور بڑی اچھی سلسلہ۔ ذوالفقار بھائی آپ کو موضوع بہت اچھا ہے بھائی، بات ساری صرف اتنی ہے کہ میرے جو پروگرام کا نام ہی ہے عزاداری اور ہماری یادیں، میں ہر موضوع یادوں سے جوڑتا ہوں تاکہ ہمارے نئے جوانوں کو، جو نئی نسل ہے، ان کو یہ پتہ لگتا رہے کہ ہم بھی کچھ کیا کرتے تھے، ہمارے بزرگ بھی کچھ کیا کرتے تھے، ورنہ آج کل کی نسل تو یہ سمجھتی ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں بس وہی کر رہے ہیں، اس سے پہلے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو ابھی میں بھی کچھ اپنی یادداشتیں، جب آپ تمام مہمان وہ ہو جائیں گے تو میں اپنی بھی کچھ یادداشتیں تازہ کروں گا، کیونکہ میں بھی اس ایج میں ہوں کہ میں 10-12 سال کی عمر میں نے دیکھا ہے کہ کیا کیا ہوتا تھا۔ تو جی نیئر بھائی، تو بالکل آپ کے لیے میں کچھ یادیں چھوڑ دوں گا، ایسا نہ ہو کہ سب کچھ کہہ دوں میں۔ تو نہیں، بہت خوبصورت موضوع اس حوالے سے بھی ہے کہ آپ نے ابھی بات کہہ دی کہ ایک کانسیپٹ ہے جب پتہ نہیں کیسے منایا جاتا تھا، لیکن آپ کے اس پروگرام سے دیکھیں معلومات میں کتنا زیادہ اضافہ ہو رہا ہے کہ علی عرفان بھائی نے جو ابھی ذکر کیا حیدرآباد دکن کا، وہ ہم نے نہیں سنا پہلے کبھی۔ ٹھیک ہے، وہ معلومات میں اضافہ ہے نا کہ مولا کے پہاڑ پہ 20 کلومیٹر طے کر کے باقاعدہ جایا کرتے تھے، اور وہ خوشی کا اظہار، ظاہر ہے رنگ برنگ کے ملبوس ہوتے تھے، جو راستے میں منقبت چل رہی ہوگی، جشن چل رہا ہوگا، کشتی میں بیٹھے ہیں تو اس میں لہروں کے ساتھ وہ جو مولا کے مدح میں کلام کہے جا رہے ہوں گے، کیا خوبصورت منظر ہوگا جب عرفان اور جو اس میں لائٹ کے لیے دیے ہوتے ہوں گے ان کشتیوں پر، تو وہ تو سمے کچھ اور ہوتا ہو۔ تو وہ جو جب عرفان بھائی بیان کر رہے تھے تو میں تصور میں لا رہا تھا یار کیا خوبصورت منظر تھا اور کتنا خوبصورت انداز تھا یہ ہمارے۔ یہ پہلی مرتبہ دو کہ میرا سسرال کا تعلق حیدرآباد دکن سے ہے، لیکن یہ میرے لیے بڑی معلومات افزا بات ہے، کیونکہ مولا کے پہاڑ کا ذکر میں بہت سنتا رہا ہوں، اور خواہش ہے کہ انشاءاللہ کبھی ہم جو ہے انشاءاللہ جا کے مولا کے پہاڑ کی زیارت کریں گے۔ بڑی مضبوط روایت ہے کہ مولا وہاں تشریف لائے تھے، مضبوط روایت ہے۔ اچھا، اب اس میں ہم آتے ہیں سلسلے گفتگو پہ۔ فقر بھائی، جو وہاں کا جشن ہوتا تھا ہمارے 13 رجب کے حوالے سے، وہ جیسے بھی کیونکہ عزاداری جو مراکز تھے، رضویہ، گلبہار، لیاقت آباد، ڈانڈی، کورنگی، شاہ فیصل، مین مراکز عزاداری یہی ہوتے تھے جو انڈیا سے اردو بولنے والے ہجرت کر کے آئے تھے، اور جو ہمارے گجراتی زبان بولنے والے یا خوجہ کمیونٹی تھی ہماری، ان کے کھایا در، میٹھا در، سولجہ بازار عزاداری کے مرکز ہوتے تھے، اور بڑا ہر طریقے سے، ہر رنگ سے ایک نیا جشن منایا جاتا تھا۔ اب اس میں ہم چونکہ 13 رجب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو شب 13 نشتہ پارک میں ایک جشن ہوتا تھا، اور بڑا ابھی بھی ہوتا ہے، بہت ہی خوبصورت جشن، اور بڑے علماء اور منقبت خواہ اور شعراء کی کثیر تعداد وہاں شرکت کرتی ہے، بڑا سجایا جاتا تھا اس کو، اور آج بھی سجایا جا رہا ہوگا ڈیفینیٹلی۔ 13 رجب کا ایک خاص جلوس میں زندگی میں نے کبھی مس نہیں کیا اس جلوس کو، جب تک کراچی میں رہا۔ غفور چیمبر سے 13 رجب کو جلوس برآمد ہوتا تھا۔ جی 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 جی، کیا خوبصورت جلوس ہوتا تھا اس میں۔ میں خاص طور پہ، ظاہر سارے شعراء اس زمانے میں ایک سے ایک بڑے سے بڑا نام تھا شاعری کا، وہ موجود ہوتے، لیکن میں میر رضی میر، ہم جوان کے لڑکپن کا دور تھا، میر رضی میر کی صاحب کی شاعری ہمیں لطف دیتی تھی، کیونکہ وہ بڑی سہل زبان میں تولا اور تبرہ ساتھ چل رہا ہوتا تھا ان کا، اور پورے راستے وہ ٹھیلے پہ جو ٹھیلا ساتھ چل رہا ہوتا تھا مائک کے ساتھ، اس میں منقبت میر رضی میر صاحب بار بار اس میں تشریف لاتے تھے، باقی اس زمانے کے تمام شعراء اس میں۔ اب ہم اگر یادوں کے حوالے سے بات کریں کہ ہم کیسے مناتے تھے، تو ہمارا منانے کا انداز 13 رجب کو خاص طور پہ بہت بڑے پیمانے پہ جشن ہوتا تھا، لیکن اس سے پہلے جو شب 13 پہ دیے جلائے جاتے تھے۔ اب جو ہمارے شہر تھے اس میں جو کھڑکیاں تھیں ان پہ کٹگیر بنی ہوئی ہوتی تھی،
اور سارے دیے اس پہ رکھے جاتے تھے. جو سنگل سٹوری گھر ہوتے تھے ان کے گھروں کی دیوار کے چاروں طرف دیے روشن کیے جاتے تھے. ہمارا مشغلہ تھا شب تیرا کا, اور اس میں پورا روشن کیے کے ساتھ مٹی کے دیے ہوتے تھے, اس میں تیل ڈال کے اور روئی کے ساتھ بھگو کے اس میں اس کو دیے روشن کرنا. یہ بڑا یعنی بڑا ہمیں خوشی کا کام ہوتا تھا اس عمر میں, اور ہم بڑے خوشی خوش اسلوبی کے ساتھ کرتے تھے. امام بارگاہ میں دیے روشن کیے جاتے تھے, اور ہر امام بارگاہ میں شب تیرا جشن بھی ہوتا تھا, کیونکہ وہ مرکزی جشن کی وجہ سے ہر امام بارگاہ نماز کے فوراً بعد شروع کرتے تھے اور فوراً ختم کر کے, تاکہ لوگ نشستہ پاک پہنچ سکیں اور وہاں جشن میں شرکت کریں. اس کے علاوہ 13 بجے کو صبح جب نظر ہوتی تھی وہ مٹی کی سکوری آمد, جو آپ کہتے ہیں مٹی کے, وہ سکوریاں کہلاتی تھی. اس سکوریوں میں کھیر بڑا ہمارے بڑی ہوتا تھا, کھیر بٹتی تھی وہ. یہ تو ابھی لذیذہ کھیر مکس اور فلا کھیر مکس یا آگیا وہ مٹی کا سوند پن ہوتا تھا اس میں. وہ اپنی جگہ, اور کھیر الگ الگ رنگ کی الگ الگ انداز کی ٹیسٹ کی بنتی تھی. ابھی تو ہر جگہ کھیر مکس کے پیکٹ چل رہے ہیں, تو وہ کہیں پہ تھوڑے سے جلی ہوئی کھیر کا لطف الگ ہوتا تھا بن رہی ہے. بلکہ خاص طور پر دودھ کو جلایا جاتا تھا, اس کا خوشبو اور ٹیسٹ بڑا الگ ہو جاتا تھا. اب بہت مزے کی کھیر بنتی تھی. جب صبح آپ فجر میں اس کی نظر دیتی تھی مولا کی, اور اس کے بعد پھر وہ دروازے کھل جاتے تھے اور وہ اپنا سب نظر چکتے تھے. ہم وہ مخبری بچوں سے لیا کرتے تھے جو ہم سے چھوٹے بچے تھے, جو اپنی والدہ کے ساتھ یا والد سے کس کے کہاں کی کھیر سب سے زیادہ مزے کی تھی, وہ مخبری کرتا تھا کہ شکر قندی کی کھیر وہاں ہے اور وہاں ہے اس کا ٹیسٹ. وہ اچھا, یہ کام آپ کا اس لیے بھی ضروری تھا. ایک بڑا خراب کانسیپٹ ہوا ہے کہ جو یہ 13 رجب اب منایا جانے لگا. نہیں, جشن سارے, چاہے ہمارا 13 رجب کا جشن ہو یا ہمارے شعبان کے جشن ہو یا ہمارے مولا کی جو رمضان میں امام حسین السلام کے جشن ہو, یا ہم جتنے بھی یا غدیر ہو. یہ بڑا اکثر بیشتر کہا جاتا ہے غدیر بھول کے. نہیں, غدیر کبھی نہیں بھولے بھائی, ہم 13 رجب کبھی نہیں بھولے. بس یہ کہ وہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا, اور الگ انداز ہوتا تھا, اس میں ہم نے سب نے منایا. اور اس میں ایک بات اور بھی ہے بخار بھائی, کہ ہر مکتب فکر, کیونکہ اس وقت محبتیں تھی قائم, اور ابھی جی میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جو غفور چیمبرز ہے, جو 13 رجب کا جلوس نکلتا تھا, تو اس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہوتے تھے, اور وہ بھی بڑی تقریریں کرتے تھے مولا علی پر, اور بہت لطف. نہیں یار بھائی, میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. چلیے آپ کو آج لکھنؤ لے چلتے ہیں, ذرا وہاں کی سیر کراتے ہیں. جی ذوالفقار صاحب سنائیے, لکھنؤ پہنچا دیجیے. جناب یہ بھی نہیں, سب سے پہلے تو آپ یہ بھی نہیں آ رہے, نہیں ہے کے بیچ میں بیٹھے ہیں. مجھے نہیں پتا, میں ذوالفقار حیدر کے نام سے جانتا ہوں. ان سے ملتے رہیے گا تو میرے ہی کراچی کے نہیں, میرے ہی نہیں, بہت لوگوں کے راز کھلیں گے. جی تو سب سے پہلے تو سب کی خدمت میں آداب عرض کرتا ہوں. اور جیسا کہ ذوالفقار بھائی ہمیشہ کہتے ہیں کہ لکھنؤ کے سلسلے میں کچھ چیزیں بتائیے, تو واقعاً وہ بچپنے کی چیزیں بتانے میں اچھا بھی لگتا ہے. اور ذوالفقار صاحب جو ہیں وہ ایک دم ایک سرور میں لے جاتے ہیں, عجیب سی دنیا میں لے جاتے ہیں, جو اگر اپنے بچوں کو آج بتانا بھی چاہیں, اس کی تصویر بھی کھینچنا چاہیں تو نہیں کھینچ سکتے ہیں. دیکھیے میں قطع کلام کر رہا ہوں کہ بر صغیر میں شیعت کی پہچان اور شیعت کا گڑھ ایکچولی لکھنؤ تھا, پری پارٹیشن. تو اب آپ آگے بیان جائیے. تو جناب وہی میں اپنے بچپن کا بتاؤں گا. اب بھی ظاہر سی بات ہے, وہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اب ٹیکنالوجی اور اس کے حساب سے سجایا جاتا ہے, کرتا ہے. اور ہم لوگ کے زمانے میں جب بہت چھوٹے تھے تو ظاہر سی بات ہے شہر میں تو تھی لائٹ وغیرہ تھی, لیکن اس کے باوجود یہ دیے یا وہ شمعوں کا بہت زیادہ رواج تھا. اور جیسا کہ لکھنؤ, جیسے عرفان بھائی بتا رہے تھے کہ
حیدرآباد شیعوں کی پہچان ہے، سیم چیز جیسا آپ نے بتایا لکھنؤ بھی ہے. تو وہاں کی جو کربلائیں ہیں، ملکہ جہاں کی کربلا یا تال کٹورے کی کربلا، یہ سب چیزیں جو جگہیں واقعی کس طرح جگمگاتی تھیں کہ بیان نہیں کر سکتا ہوں. اور اس وقت جو ہے وہ جو آپ فرما رہے تھے وہی گاڑی نہیں بلکہ وہ لوگ جو تھے یا تو سائیکل رکشہ سے یا پیدل جایا کرتے تھے اور وہ پہنچتے تھے. اور واقعی اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں جو تھیں جیسے سجاوٹ کے اب جو آرٹیفیشیل چیز ہیں اس کے بجائے مجھے یاد ہے کہ وہ اکثر وہ کیلے کے پیڑ لا کے لوگ اور اس کے پتوں کو سجاتے تھے اور پھولوں سے. تو یہ ساری جگہ تو ہوتی تھی لیکن لکھنؤ والے سن کے واقعی تھوڑا سا نوسٹالجک ہو جائیں گے کہ جو مین ایک محفل ہوا کرتی تھی وہ تھی ایک تحسین کی مسجد ایک جگہ کہی جاتی، وہاں بہت بہت اچھے قسم کی محفل ہوتی تھی. اور بلکہ وہ مشہور زمانہ وہ ٹنڈا کباب والے بھی وہیں پاس میں ہیں اور وہ رحیم نہاری والے بھی ہیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ ایک جشن کا سما لکھنؤ میں ہوتا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اہل تشیع بہت زیادہ ہیں تو ہمارے محلوں میں اور اس میں ایک عجیب سا سما ہوا کرتا تھا. مٹھائیاں بٹ رہی ہوتی تھی، ساری چیزیں، اور جگہ جگہ محفلیں ہو رہی ہوتی تھی. اور جو جیسا کہ آپ نے کھیر کا ذکر کیا وہ تو ساتھ میں ہو رہا ہوتا تھا. اور یہاں میں ایک چھوٹا سا ذکر اور کر دوں گا، وہ چونکہ رضی بھائی نے بھی اپنی والدہ کا ذکر کیا ہے تو یہ کرتے ہوئے اور جو سامعین ہیں یا جو بچے ان کو بتاتے ہوئے کہ ہم لوگوں کے یہاں ایک جو محاورہ کہا جاتا ہے کہ گھٹی میں یہ پلا دیا گیا ہے کہ ہماری جو ہے ساری خوشیاں یا غم مولا کے خوشیوں یا غم سے اوپر ہیں، اس کا کوئی نہیں. تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ آج 13 رجب کو ہی جو ہے وہ میری والدہ کا انتقال ہوا تھا، لیکن وہ بیماری سے پہلے انہیں پتا چل گیا تھا. شاید انہوں نے کہا تھا دیکھو اگر اس دن بھی ہو تو میرے گھر میں محفل اور نظر اور اس کا اہتمام ضرور کرنا، اسی طرح سے تم لوگ میں جانا. تو آپ یقین کریں کہ وہی ان کی تھی کہ ہم لوگ تدفین سے واپس آئے اور سب نہا دھو کے اور محفل میں مولا کی چلے گئے. پیار ہوتا تو شاید ایسی چیز نہیں ہوتی. تو یہ بڑا سائیکالوجیکل یہ ہے کہ مولا سے اوپر جو ہے وہ کوئی چیز نہیں. پھر اس کے بعد تبرکات کے جو طرح طرح کے طریقہ کار تھے، بلکہ میں یہاں ایک اور مینشن کرنا چاہوں گا جو ہمارے بھائی بھی ہیں اور آپ سبھی جانتے ہیں، مولانا احمد رضا حسینی، وہ جس مدرسے کے پڑھے ہوئے ہمارے خالو مرحوم بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے جو ان کے استاد تھے وسیع محمد صاحب. وہاں جو محفل ہوتی تھی انہوں نے تبرک کا ایک عجیب سا وہ کیا ہوا تھا کہ وہ ہال میں جناب ایک جال بنایا جاتا تھا اور اس جال میں کہیں سیب لٹکا ہوا ہے تو کہیں ناشپاتی لٹکی ہوئی ہے، کہیں انگور لٹکا ہوا ہے یہ. اور جو آخری شاعر جو پڑھتا تھا وہ پڑھنے کے بعد وہ ممبر سے وہی لپک کے وہ جب اتارتا تھا اس کو تو پھر سارے لوگ کھڑے ہو کے وہ ان کو پھلوں کو توڑ کے اور اس طرح سے وہ ایک عجیب سی چیز تھی انہوں نے کی ہوئی تھی. تو وہ مجھے یاد آ گئی. تو بہت شکریہ اس طرح سے جناب، بہت شکریہ، آپ نے بڑی معلومات ہمیں دی اور پرانی یادوں میں لے کے گئے. اور جو اس پروگرام کو وہ لوگ جن کا لکھنؤ سے تعلق ہے وہ اس سے زیادہ متاثر ہوں گے. اب میں چلتا ہوں اپنے جناب محترم علی عرفان صاحب کے پاس کہ وہ اپنی بقیہ یادیں اور تھوڑی شیئر کریں اور اس کے بعد پھر اپنی کوئی منقبت ہمیں سنائیں. جی عرفان بھائی. حاضر. دیکھیے 13 رجب کو یوں تو حیدرآباد میں بے حساب جشن ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے لوگ اپنے گھروں میں بھی کرتے ہیں اور جتنے وہاں پر امام باڑے ہیں وہاں پر بھی جب جشن ہوتے ہیں، مگر ایک مرکزی جشن وہاں پر ہوتا ہے اور یہ بھی مطلب 60-70 سال سے تو چل ہی رہا ہے اور آج بھی ہوتا ہے. یہ جشن ہوتا ہے ایک حیدرآباد میں ایک امام باڑہ ہے جسے کہتے ہیں علاوہ سرتوق. اچھا. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں پر ایک تبرک ہے، وہ چوتھے امام کے توق کا ایک ٹکڑا جو ہے وہاں کے علم میں موجود ہے. سبحان اللہ. تو یہ علاوہ سرتوق اس کا جو گراؤنڈ ہے وہ بہت بڑا ہے اور
इस जगह पर 13 रजब का 2 दिन का जश्न होता है और ये ऑल इंडिया पैमाने पर होता है। हिंदुस्तान के तकरीबन हर सूबे से जितने भी मारूफ शोरा हैं वो सब बुलाए जाते हैं और बड़ा ही तफसीली यानी होता उमूमन ये है, ये दोनों दिन का भी यही आलम होता है कि इशा के बाद जश्न शुरू होता है तो तकरीबन फजर तक चलता है, दो रातें चलता है। और जिस जमाने में यानी हमारे लड़कपन का जो जमाना था उस जमाने में जो शोरा वहां पर आए और जिनको हमने सुना है, खैर मकामी शोरा भी थे जो तकरीबन हिंदुस्तान भर में मशहूर हैं, जैसे अल्लामा अख्तर जैदी मरहूम और सईद शहीदी और अली जावेद मकसूद। इनके अलावा जो बाहर से जो मेहमान शोरा आते थे उनमें, ये मैं अपने बचपन की यादें अर्ज कर रहा हूँ कि उनमें जो है, जो मुझे जो सबसे ज्यादा जिस शायर ने उस जमाने में मुतासिर किया था वो माहिर लखनवी थे। हाँ, मैं नाम लेने ही जा रहा था। तो ये भी एक बड़ी अच्छी याद है। ये जश्न आज भी होता है मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि शोहरा का वो लेवल नहीं रहा। इरफान भाई, अब जबान से ज्यादा तरन्नुम पर जोर हो गया। हाँ इरफान भाई, हम क्या कहते हैं, शायरी पे चूंकि बात हो रही है तो एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, तो उसके बाद फिर हमें अपने कलाम अदा कीजिएगा। जी नाजरीन, एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं। का दावा जिसे उनकी औलाद से दुश्मनी छोड़ दे, है नबी से मोहब्बत का दावा जिसे उनकी औलाद से। जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और जनाब इरफान खान साहब की बातें चल रही थी पुरानी यादों में। हम इतने डूबे हुए हैं कि हम भूल भी गए थे कि हमें ब्रेक लेना है। तो अब मैं गुजारिश करूंगा इरफान भाई से कि अपना कोई कलाम हमें अता करें। मनकबत के चंद शेर पेश करता हूँ। जी, बर मोहम्मद आले मोहम्मद सलावात। हर एक नबी का मुसीबत में आसरा है अली, हर एक नबी का मुसीबत में आसरा है अली, पैगंबरों की तड़पती हुई दुआ है अली। दुआ है अली, क्या कहने, क्या कहने। पैगंबरों की तड़पती हुई दुआ है अली, अगर हो रज़्म तो मकसूद लाफता है अली। क्या कहने। अगर हो रज़्म तो मकसूद लाफता है अली, अगर हो बज़्म तो मंजूर इन्नमा है अली। एक और मतलब कि मदद के मुझ पे अजब वक्त आ पड़ा है अली, मदद कि मुझ पे अजब वक्त आ पड़ा है अली, ज़बान खाक की और जिक्र नूर का है अली। क्या ज़बान खाक की, क्या मिसरा। मुझ पर अजब वक्त आ पड़ा है अली, ज़बान खाक की और जिक्र नूर का है अली, मकाने गोद को फैला दिया मकी के लिए, मकाने गोद को फैला दिया मकी के लिए, तुम्हारे वास्ते काबे में दर बना है अली। तुम्हारे वास्ते काबे में दर बना है अली, तुम्हारे हक को किया गस्ब जिसने वो भी बशर, तुम्हारे हक को किया गस्ब जिसने वो भी बशर, तुम्ही को वक्त मुसीबत पुकारता है अली। वाह वाह वाह। तुम्हारे हक को किया गस्ब जिसने वो भी बशर, तुम्ही को वक्त मुसीबत पुकारता है अली। है कुछ के चेहरे मुनव्वर तो कुछ के तीरा हैं, है कुछ के चेहरे मुनव्वर तो कुछ के तीरा हैं, तुम्हारे नाम का एक ये भी मोजज़ा है अली। तुम्हारे नाम का एक ये भी मोजज़ा है अली, अजब अदा है फरिश्ते निसार होते हैं, अजब अदा है
فرشتے نثار ہوتے ہیں کچھ ایسی شان سے تیغوں میں سو رہا ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. عجب ادا ہے فرشتے نثار ہوتے ہیں. کیا اچھا شعر شب ہجرت کا. واہ 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 بہت عمدہ. عجب ادا ہے فرشتے نثار ہوتے ہیں ایسی شان سے تیغوں میں سو رہا ہے کون واقف راز دنا شب اسرا. کون واقف راز دنا شب اسرا خدا ہے یا ہے خدا کا رسول یا ہے علی. ہے کون واقف راز دنا شب اسرا خدا ہے یا ہے خدا کا رسول یا ہے علی. کھلیں گے راز فلک اور زمین کے سر بستہ. بے شک کھلیں گے راز فلک اور زمین کے سر بستہ زمانے گوش بر آواز لب کشا ہے علی. کھلیں گے راز فلک اور زمین کے سر بستہ گوش بر آواز لب کشا ہے علی. عرفان بھائی کیا کلام ہے. بہت عمدہ بہت عمدہ عرفان بھائی. یہ شعر دیکھیے علی کا ذکر مجسم ہے یہ فلک یہ زمین. علی کا ذکر مجسم ہے یہ فلک یہ زمین ہر ایک منظر قدرت میں بولتا ہے علی. کیا بات کیا. علی کا ذکر مجسم ہے یہ فلک یہ زمین ہر ایک منظر قدرت میں بولتا ہے علی. علی کے چاہنے والوں کا جب جواب نہیں علی کے چاہنے والوں کا جب جواب نہیں سمجھ بھی پائے گا کیسے کوئی کہ کیا ہے سمجھ بھی پائے گا کیسے کوئی کہ کیا ہے علی. مقطع عرض کرتا ہوں کہ بڑی ہے بات بہت منہ بہت ہی چھوٹا ہے. بڑی ہے بات بہت منہ بہت ہی چھوٹا ہے مگر یہ کہہ دوں کہ عرفان آپ کا ہے علی. بہت عمدہ عرفان بھائی. ناظرین آپ بہت عمدہ یادیں علی عرفان بھائی شیئر کر رہے تھے ہمیں حیدرآباد دکن کی اور کیا عمدہ کلام پیش کیا ہے. تو میں اس سے پہلے کہ میں رضی بھائی کے پاس جاؤں تو مجھ حقیر کو بھی کچھ تھوڑی سی یادیں اپنی شیئر کرنے کا حق ہے. تو آپ لوگ اجازت دیں تو بہت ہی مختصراً میں عرض کروں گا. وہ یہ ہے کہ ہم کراچی میں جس علاقے میں رہتے تھے وہ پورا کا پورا علاقہ شیعوں کا تھا اور وہاں پہ اس علاقے میں امام بارگاہ جعفریہ تھا جو میرے دادا نے اور ان کے ساتھ بزرگوں نے بنایا تھا. اور میرے چچا جو تھے وہ تقریباً جب تک حیات رہے تو وہ جعفریہ کے ادارے کے مینیجنگ ٹرسٹی تھے. تو مجھے یاد ہے کہ جب 13 رجب کا جب وقت آتا تھا جشن کا تو جیسا بھی نیر بھائی نے کہا اور کیا کہتے ہیں ہمارے رضی جعفری بھائی نے بھی بتایا کہ وہ گھروں میں موم بتیوں کی بجائے وہ دیے لگا کرتے تھے. تو اس زمانے مجھے تو وہ زمانہ یاد ہے کہ اس زمانے میں جھونپڑیاں ہوتی تھی. یعنی آپ یہ سمجھتے تھے کہ جھونپڑیوں پہ بھی لوگ اینٹیں رکھ کر مگر وہ پورا علاقہ اتنا جگمگ ہوتا تھا کہ آج کل کے برقوں جو برقی لائٹیں ہیں جو لائٹ ہیں ان کی روشنی بھی اتنی نہیں ہوتی وہ جو ہمیں وہاں محسوس ہوتی. تو جو اصلی چیزوں میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ اب آج کل تو ڈیکوریشن کا سامان بہت ہے ہر جگہ ہے وافر مقدار میں اسٹیج سجانے کے لیے جھالریں ہیں لائٹیں ہیں ربن ہیں سب کچھ ہے مگر اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی. تو جیسے ہی 13 رجب آتی تھی تو دوپہر کو میرے چچا میرے کان میں کہتے تھے بھائی ذوالفقار تم جاؤ اپنے گھر سے اپنی چاچیوں کے سارے دوپٹے لے آؤ نکال کے. یہ تو مردان بھائی کا جملہ لگ رہا ہے مجھے. مردان بھائی جی 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 وہی تو نیر بھائی واقف ہیں ان سے. تو میں جناب ساری چچیوں کے بمئی اپنی والدہ کے وہ سارے جو ہے نا وہ میں لے کے آ جاتا تھا دوپٹے رنگ برنگے اور وہ بانس لگا کے اس پہ پھر وہ اسٹیج سجا کرتا تھا. اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ چونکہ وہ علاقہ سب مومنوں کا تھا تو ہر 5 منٹ بعد کوئی نہ کوئی شخص کوئی مٹھائی لیے ہوئے بانٹ رہا ہے
कोई जनाब नुकदियां बांट रहा है, कोई जनाब लड्डू बांट रहा है, कोई जलेबियां बांट रहा है पे हैसियत। तो वो एक जमाना था। बहरहाल जो अब के जमाने से अगर हम कंपेयर करें तो शायद उस जमाने में मैं अगर ये कहूं कि उसमें कोई वो एक शोहरत की तलब या बहुत अपने आप को ऊंचा करने की तलब या कंपटीशन नहीं था बस। ये आपने, मैं कहता हूँ ना, मौला आपको सलामत रखे, आप मेरी मदद कर देते हैं। तो ये चीज थी। तो अब मैं जनाब रजी जाफरी भाई के पास चलूंगा। रजी भाई थोड़ी सी आप और कोई यादें अपनी शेयर कर दें और साथ में हमें अपने कलाम से नवाजें। जी रजी जाफरी भाई। जी मैं असल में जब पिछली दफ़ा जब गुफ्तगू कर रहा था कुछ देर पहले, तो उसमें ख़ास तौर पे जो एक मुझे याद है जो बहुत ही मतलब महव नहीं होता, हालांकि मेरी उम्र उस वक्त शायद 10-11 साल की होगी, ज़्यादा नहीं थी। वो आपके अल्लामा रशीद तुराबी साहब ने, मुहर्रिक थे उसके, उन्होंने 1400 साला जश्न मुर्तज़वी, 1400 साला जश्न मौलूद काबा का एहतमाम किया था रिजविया में। अच्छा, उसमें जो उसकी खास बात थी, वैसे तो ज़ाहिर उस जमाने में जितने भी शोहरा थे बड़े बड़े, एहसान अमरोवी, नसीम अमरोवी, अपना कायम अमरोवी और उरूज बिजनौरी, ये मतलब सब थे ही, लेकिन उसमें जो खास बात थी वो जोश मलियाबादी उसमें आए थे। और वहाँ उन्होंने अपना वो मुसद्दस, एक बड़ा मारकारा मुसद्दस है तुलुए फिक्र, वो उन्होंने उसमें पेश किया था। यानी उसके मुझे मतलब वो बहुत मशहूर हुआ था आपके मतलब मौलाए कायनात, इसकी एक यानी बैत थी उस मुसद्दस की, मौलाए कायनात और आवाज दे मुझे ऐ जिब्राइल, कुव्वत परवाज दे मुझे। मतलब यानी वो वाकई में यानी उसका जो बिल्कुल नुक्ता उरूज जिसे कह लें वो मतलब था उसमें, वो मुझे अभी तक याद है। लेकिन यानी लेट 50s की बात है। उनको जोश मलियाबादी को भी पाकिस्तान आए हुए शायद चंद साल ही हुए थे उस वक्त, गालिबन 1-2 साल ही हुए थे, ज्यादा अरसा हुआ नहीं था उनको वहां आए हुए। नहीं, तो मेरे ख्याल से 60, 55 और 60 के अंदर की बात है। हाँ, वो यानी लेट 50s की, लेट यानी गालिबन 58 शायद, जो मुझे जी चंद अशार मतलब पेश करना चाहूंगा मनकबत के। जी जी बिस्मिल्लाह। मेरे तसव्वुर में आज यार ये कौन आली मकाम आया, मेरे तसव्वुर में आज यारा ये कौन आली मकाम आया कि मेरी जानिब विलाए हक का लिए हुए एक पयाम आया। और मेरे इलाही ज़बां पर मेरे ये कैसे साक़ी का नाम आया, मेरे इलाही ज़बां पर मेरे ये कैसे साक़ी का नाम आया, बोसा लेने लबों का मेरे छलक के कौसर रजी भाई, क्या कहने बोसा लेने लबों का मेरे छलक के कौसर का जाम आया, और वुरूद रहमत हुआ कहीं से नाजिल हुए मलाइके। क्या कहने, वाह। वुरूद रहमत हुआ कहीं से नाजिल हुए मलाइक, किसी तरफ से दुरूद आया।
اس کی طرف سے سلام کسی ہے. طرف سے سلام کیا بات ہے رضی بھائی, کی طرف سے درود آیا, کسی طرف سے سلام آیا, او کھلی جدارے حرم نیا میں کدا کھلا بادنو شواؤ, مائے ولائے علی والے نبی پیو اذن عام سبحان اللہ. مائے ولائے علی والے نبی پیو اذن عام آیا. یہ شعر دیکھیے گا عرفان بھائی ذرا. عطا رضی بھائی. جی جی. تھے صبح کے جتنے بھولے آئے پلٹ کے لیکن غدیر خم سے. بھائی تھے صبح کے جتنے بھولے آئے پلٹ کے لیکن غدیر خم سے, جو الٹے قدموں گیا پلٹ کر نہ صبح آیا. کیا بات ہے, واہ رضی بھائی, پھر پڑھیے گا, پھر عنایت کیجیے گا. کیا محاورہ صبح کے جتنے بھولے آئے پلٹ کے لیکن غدیر خم سے, جو الٹے قدموں گیا پلٹ کر نہ صبح آیا نہ شام آیا. کیا بہترین, کیا کہنے. اور تھی مجھ میں کب استطاعت حج طواف کوئے علی کے قربان. علی ہیں مولود کعبہ یوں بھی سرور حج گام گام آیا. علی ہیں مولود کعبہ یوں بھی سرور حج گام. عمرے کا یاد دلا دیا آپ نے, واہ واہ. اور فراریوں کو بہادری کا خطاب دے تو دیا ہے, لیکن نبی کے دین پر جو وقت آیا تو صرف حیدر ہی کام. سلام ہے آپ کو رضی بھائی, سلام ہو آپ کو. نبی کے دین پر جو وقت آیا تو صرف حیدر ہی کام آیا. اور یہ آخری شعر ہے, اس کے بعد مقطع کہ چلو وضو کر کے آب زمزم سے آج کعبے میں اے محبو, کہ اہل تقویٰ کی صف بچھے گی, نماز ہوگی امام آیا. اہل تقویٰ کی صف بچھے گی, نماز ہوگی امام آیا. ہم بھی کبھی بیٹھے میں, ہم بھی پہلے تب بیٹھے امام کے ساتھ میں. واہ واہ واہ. اور اگرچہ کچھ اور بھی فرائض ادا کیے تھے مگر لحد میں
अगरचे कुछ और भी फराइज अदा किए थे मगर लहद में सिवाय मद हो सनाए मौला रजी के कोई न काम आया। वाह 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 अगरचे कुछ और भी फराइज अदा किए थे मगर लहद में सिवाय मद हो सनाए मौला रजी के कोई न काम आया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। रजी भाई, बहुत खूबसूरत आपने मनक़बत पेश की। अभी हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद फिर आकर चूंकि हमारा प्रोग्राम अभी इख्तितामी मराहिल में है, तो मैं उसके बाद गुजारिश करूंगा जुल्फ़कार हैदर साहब से कि कुछ मुख्तसर सी और कुछ बात जहन में रह गई हो, और उसके बाद फिर मैं नैयर भाई के पास आ जाऊंगा, और नैयर भाई जब इजाजत देंगे तो मैं 4-5 अशार में भी पढ़ दूंगा। तो जी नाज़रीन, छोटा सा एक ब्रेक पे जा। का दावा जिसे उनकी औलाद से दुश्मनी छोड़ दे, है नबी से मोहब्बत का दावा जिसे उनकी औलाद से। जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जी जुल्फ़कार साहब, कुछ बयान कीजिएगा जो कुछ रह गया है आपके दिल में कहने से, अब याद आ गया हो तो वो बयान कीजिएगा। मैंने कहा कि मौला के सिलसिले में तो ना कोई भी जिक्र कंप्लीट हुआ है ना हो सकेगा, तो वो जाहिर सी बात है उनकी तारीफ या उनके जो भी चीजें उनको बयान कभी भी वो खत्म नहीं हो सकता है। जैसा कि हैदराबाद के सिलसिले में आप बता रहे थे, तो थोड़ा सा इस तरफ भी जो है लोगों को शायद इस बात की नॉलेज नहीं, अक्सर पाकिस्तानी हजरात इससे बड़ा हैरत ज़दा होते हैं कि हिंदुस्तान में आज भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में 13 रजब की छुट्टी है, होती है। सही कहा आपने। और वो बड़ी अच्छी तरह मनाई जाती है। और जैसा कि अभी हो रहा था, सारे मकतबे फिक्र, यहाँ तक कि अहले हुनूद जो हैं हिंदू हजरात आते हैं और बड़ी अच्छी उनकी जो मनक़बत है या अकीदत पेश करते हैं, जिसमें कुंवर महेंद्र सिंह बेदी के बहुत मशहूर अशार हैं, वो लोग आते थे। आपके जैसे अभी इरफान भाई ने कहा वो माहिर साहब, नावक लखनवी, और क्या एक माहौल और समा होता था वो हमारे बचपन में। वाक़ईन वो चीज़ें बड़ी याद आती हैं, और वो महफिलें और किस खुलूस से हर मजहब के लोग जो हैं आते थे और मौला की खराज अकीदत पेश करते थे उनकी बारगाह में। तो ये सारी यादें हैं, और वही खीर याद आती है, वही क्या कहता है शमाए याद आती हैं, और किस तरह से सजाया जाता था सजावटें। और जुल्फ़कार भाई, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपका भी शुक्रिया, ऐसा ये वाला एक टॉपिक आप ले आते हैं, और जिनको भी ले आते हैं वाकई में उनको आप उनके बचपने में ले जाते हैं और उनको जवान कर देते हैं। ये आप ही का फन है। बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं नैयर भाई के पास चलूंगा कि प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम इन्होंने ही करना है, मगर इनकी मर्जी है कि मुझे 4-5 शेर पढ़ने का इजाजत दे देंगे तो मैं पढ़ लूंगा, वरना महफिल इन पे खत्म होगी। जी नैयर भाई। नहीं जुल्फ़कार भाई, मुझे चूंकि मैं भी प्रोग्राम करता हूँ, मुझे अंदाजा है वक्त जो बहुत तेजी के साथ गुजरता चला जाता है, और एक हकीकत है कि हमारी यादें खत्म नहीं हो रही। नहीं। आप अगर इस प्रोग्राम को जो आपके 40-50 मिनट के दौरान ये था, वो अभी 50 मिनट से ऊपर चला गया है। हम तो इसको 5 घंटे भी बात करते रहेंगे, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि हमारे इरफान भाई और फिर जुल्फ़कार भाई ने जो लखनऊ और हैदराबाद दक्षिण के हवाले से यादें ताज़ा की हैं। फिर अभी रजी जाफरी भाई जैसे रिजविया सोसाइटी के
جشن کی بات کر رہے تھے کہ رشید ترابی صاحب نے اس کو بہت بڑے پیمانے پہ قائم کیا تھا اور بڑا جشن 1400 سالہ جشن مرتضوی منایا گیا تھا. وہ جشن آج بھی جاری ہے، جو اسی طرح منایا جاتا ہے، بس اس کا سال بدل گیا ہے وہ بدل اور انداز بدل گیا، اس کے کرنے والے دیگر ہو گئے. جشن منتا ہے. ذوالفقار بھائی، ہم گفتگو ہماری ختم نہیں ہوگی، آپ سے گزارش ہے کہ آپ کلام پیش کریں اور میں آپ سے زیادتی نہیں کر سکتا. جی 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 یہ جناب سہیل شاہ کا ایک منقبت ہے، تو اس کے کم سے کم شعریوں کے میرے پاس ابھی وقت کی بھی بڑی گنجائش نہیں ہے. نیر بھائی نے میرے اوپر کرم کیا ہے، ورنہ ان سے تو سنتے رہنا تو رات ہو جائے گی، یہ تو فیکٹ ہے. جی میں ایک منقبت، جس کو در علی کا نام اب تک پتا ملا، ارے کعبے میں بھی گیا تو نہ اس کو خدا ملا، جس کو در علی کا نام، ارے ہم کو علی ملے تو خدا کی رضا ملی، ہم کو علی ملے تو خدا کی رضا ملی، خدا کی رضا ملی. ارے تم کو علی بغیر بتاؤ تو کیا ملا. اور شعر دیکھیے گا، معراج میں رسول ہے اس بات کے گواہ، ارے اللہ اور علی کا ہے لہجہ ملا ملا، اللہ اور علی کا ہے لہجہ ملا ملا. اور شعر دیکھیے گا، ارے دنیا میں ابو طالب کا ہے وہ گھر، دنیا میں صرف ایک ابو طالب کا ہے وہ گھر، طالب کا ہے وہ گھر، ارے ایک فرد بھی جہانا کوئی بے وفا ملا، اور شاہ نجف سے جس کو بھی خیرات مل گئی، شاہ نجف سے جس کو بھی خیرات مل گئی، خیرات مل گئی، ارے غیروں کے آگے وہ نہ کبھی مانگتا ملا، غیروں کے آگے وہ نہ کبھی مانگتا ملا، اور جس کو در علی کا نام
بہت بہت شکریہ. پروگرام کے آخر میں اپنے تمام مہمانوں جناب علی عرفان خان صاحب کا، جناب رضی جعفری صاحب کا، جناب محمد عباس نیر بھائی صاحب کا اور جناب ذوالفقار حیدر صاحب کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی اور رونق بخشی اور اپنی پرانی یادوں کو تازہ کیا. انشاءاللہ ناظرین، ہم اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور نئی یاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. ہے نبی سے محبت کا دعویٰ جسے ان کی اولاد سے دشمنی چھوڑ دے. گر شفاعت پیمبر سے درکار ہے، ان کے اغیار کی دوستی چھوڑ دے.